نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، جو اس پوری کائنات کا مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، محرم الحرام کے مہینے میں مسلم معاشرے میں ظلم اور زیادتی کے جو نمونے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جو مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا بھی ہے، صحابہ اکرام پر طعن اور تشنیع کرنا بھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ کتاب اور سنت میں صحابہ اکرام کی فضیلت پر ایک حرف بھی وارد نہ ہوتا۔ صحابہ نے اس دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جانی قربانیاں، مالی قربانیاں، وہی ان کی فضیلت کے لیے، وہی ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ چہ جائے کہ کتاب اور سنت میں ان کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کے لیے بہت سارے نصوص وارد ہوئے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمودات ہیں۔ صحابہ اکرام اس جماعت کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے درمیان اللہ کا مقرر کردہ واسطہ ہیں۔ اسی لیے ہر دور میں دشمنان اسلام نے صحابہ اکرام کو ہدف تنقید بنایا، صحابہ اکرام کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے پاکیزہ کردار کو داغدار کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے، تاکہ جو دین ان کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، لوگوں کا اس دین پر سے اعتماد ختم ہو جائے، وہ دین شک کے دائرے میں آ جائے۔ اس لیے اگر صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جائے گا، صحابہ اکرام کو گالی دی جائے گی، تو یقیناً جو دین ان کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، لوگوں کا اعتماد اس دین سے ختم ہو جائے گا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق سوال کیا گیا، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، انما الاسلام کدار
یقیناً اسلام کی مثال گھر کے مانند ہے، لہا دارن، جس کا ایک دروازہ ہوتا ہے، وباب الاسلام، اسلام کا دروازہ صحابہ ہے۔ چنانچہ جو صحابہ اکرام کو گالیاں بکتا ہے وہ دراصل اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے، گھر کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں، در حقیقت وہ دیگر صحابہ اکرام پر بھی طعن اور تشنیع کرنا چاہتے ہیں۔ امام المحدثین ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب تم کسی شخص کو صحابہ اکرام کی تنقیص کرتے ہوئے پاؤ، فاعلم انه زندیق، جان لو، اس کے بارے میں عقیدہ بنا لو کہ وہ زندیق ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، اس لیے کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قرآن برحق ہیں۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو اور سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں۔ انما یریدون ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ، یہ لوگ صحابہ اکرام کی تنقیص کر کے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ کر کے کتاب اور سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ خود مجروح ہیں، بلکہ یہ لوگ زنادقہ ہیں، دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جو میرے کسی ساتھی کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے استاد امام المرسلین ہیں، جن کے استاد معلم انسانیت ہیں۔ صحابہ اکرام کی فضیلت کیا کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا ان کو شرف حاصل ہے۔ ان کے استاد معلم انسانیت ہیں، ان کے استاد رحمت للعالمین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے، ان کے کردار کو نکھارا ہے، نبی نے ان کی تربیت کی ہے، نبی نے ان کا تزکیہ کیا ہے، نبی نے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے۔ یہ بات صحابہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، چنانچہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنے تمام بندوں کے دلوں سے پاکیزہ دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ لرسالتہ، چنانچہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اللہ نے رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو گیا، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، چنانچہ اس نے نبی کے صحابہ کے دل کو سارے لوگوں کے دلوں میں پاکیزہ دل پایا، فجعلہم عزراء نبیہ، اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے صحابہ ہیں، کانوا ابر هذه الامة قلوبا، اس امت کے سب سے نیک دل لوگ ہیں، واعمقها علما، سب سے گہرا علم رکھنے والے لوگ ہیں،
وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، کم تکلف کرنے والے لوگ ہیں، قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے، جس کو اللہ نے دین اسلام کی سرفرازی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، اے لوگوں صحابہ کے طور طریقے کو اپناؤ، ان کے طریقے پر چلو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کعبے کے رب کی قسم ہے صحابہ اکرام صراط مستقیم پر تھے۔ صحابہ اکرام انبیاء اکرام کے بعد اس روئے زمین کی سب سے مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرن الذی انا فیہ، میرے زمانے کے لوگ، جس زمانے میں میں ہوں میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو، تکریم کرو، فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں کا کوئی اللہ کے راستے میں احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے، تمہارا خرچ میرے صحابی کے مد کو بلکہ آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مد تقریباً 425 گرام کا ہوتا ہے، اگر تم احد پہاڑ برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارا خرچ میرے صحابی کے مد کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ آدھے مد کو بھی تمہارا خرچ نہیں پہنچ سکے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں نبی کے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فلا مقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہوئی ان کی ایک گھڑی تمہاری عمر بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا درجہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ قربان جائیے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر فرمایا ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ افضل من عمر بألف مرہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کا غبار نہیں ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے افضل من عمر بألف مرہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مقارنہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کا نہیں کیا، اس غبار کا کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے جنگوں میں، اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار آ کر کے لگ جاتا، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ معافی بن عمران رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہی سوال کیا گیا، فرمایا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے 1000 بزرگوں سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کا درجہ ہے، صحابہ کا مقام ہے، انبیاء کے بعد اس روئے زمین کی سب سے افضل ترین جماعت ہے۔
صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت الایمانی حب الانصار، ایمان کی علامت انصاری صحابہ سے محبت کرنا ہے۔ وہ علامت النفاق، نفاق کی علامت بغض الانصار، جو انصاری صحابہ ہیں ان سے بغض رکھنا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث سارے صحابہ کے لیے عام ہے، یقیناً صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا اے علی، تجھ سے صرف ایک مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہوگا۔ تو صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے قیامت کے بارے میں سوال کرنے لگا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا ما عددت لہا، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ اللہ کے رسول کوئی خاص تیاری نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے دن تجھے اس کی رفاقت نصیب ہوگی، اس کی صحبت حاصل ہوگی جس سے تو محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی کسی حدیث سے نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، اے لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم بحبی ایاهم، میں امید کرتا ہوں کہ اس محبت کے نتیجے میں کل قیامت کے دن مجھے ان کی رفاقت نصیب ہوگی، گرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے ہیں، گرچہ میں نے ان جیسی نیکیاں نہیں کی ہیں، لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ان سے محبت کے نتیجے میں کل قیامت کے دن مجھے ان کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمون السورة من القرآن اب السنہ، سلف صالحین جس طرح اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے تھے، حدیث سکھاتے تھے، اسی طرح ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا بھی سکھاتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت ماں باپ بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کریں، ابو بکر کی محبت پیدا کریں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت پیدا کریں، اس لیے کہ آدمی کے دل میں جس کی محبت ہوگی وہ اس کے نقش قدم پر چلے گا۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، آج ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت ہے تو کسی فلم اسٹار کی محبت ہے، ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت ہے تو کسی کھلاڑی کی محبت ہے، اس لیے کہ آدمی کے دل میں جس کی عظمت ہوگی، جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ یقیناً اگر ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے نوجوان نسل کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہوتی، نبی کی محبت کرتی، تو یقیناً وہ نبی کے نقش قدم پر چلتے۔ تو یقیناً صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ صحابہ اکرام کے ایمان کی شہادت دی ہے، صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اللہ نے ان کے ایمان کی شہادت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانفال میں اللہ نے صحابہ اکرام کے دونوں گروہ مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہاں مہاجرین کا ذکر ہے۔ اس کے بعد والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے پناہ دی، مدد کی اپنے مہاجر بھائیوں کی، کیا فرمایا کہ اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی شہادت دی، کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے سورۃ الفتح میں
صلح حدیبیہ کے ضمن میں اللہ نے کیا بات بیان کی؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو چکا ہے ان مؤمنین سے. اللہ نے صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. اللہ راضی ہو، اگر وہ صحابہ سے راضی نہ ہو تو وہ اللہ سے اختلاف کر رہا ہے. اللہ تو ابو بکر سے راضی ہے، اللہ تو عمر سے راضی ہے، میں ابو بکر اور عمر سے راضی نہیں ہوں. اللہ کے فیصلے سے وہ اختلاف کر رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. جن سے اللہ راضی ہو، مومنوں کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے رضامندی کا اعلان کریں، اظہار کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ابو بکر مرتد ہو گئے، عمر مرتد ہو گئے، عثمان مرتد ہو گئے، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے. یہ کسی کاہن کی پیشن گوئی نہیں ہے کہ جو فیوچر میں غلط ہو جائے. یہ علام الغیوب کی بتائی ہوئی بات ہے، اس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کاہن کی خبر نہیں ہے فیوچر میں غلط ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر، صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کاہن نہیں تھے کہ آپ کی بات فیوچر میں غلط ہو جائے. آپ نے وحی کی روشنی میں صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی تھی. اگر صحابہ اکرام کو فیوچر میں کافر ہونا تھا تو پھر اللہ نے اتنے اچھے انداز میں، اتنے زبردست انداز میں صحابہ اکرام کی ایمان کی شہادت کیوں دی؟ اگر کوئی آدمی صحابہ کو کافر کہتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کو عالم الغیب نہیں مانتا ہے، وہ اللہ کو عالم الغیب تسلیم نہیں کرتا ہے. وہ اللہ جو عالم الغیب ہے اس نے صحابہ کے ایمان کی شہادت دی ہے، ان سے رضامندی کا اعلان کیا ہے. نبی نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں. آپ وحی کی روشنی میں کلام کرتے ہیں. آپ کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے رضامندی کا اعلان کر، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. نہ یہ کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے ایمان کی شہادت دی ہے، بلکہ اللہ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بتایا ہے، کسوٹی بتایا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہوں وہ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جاتا ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ کا، نبیوں کے ساتھیوں کا ایمان ہے، کیا کہا کرتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان بے وقوفوں کے ایمان کی طرح ایمان لائیں؟ صحابہ کے بارے میں کہا یہ لوگ بے وقوف ہیں، یہ لوگ کم عقل ہیں. اللہ نے ان کا حکم انہی پر لگا دیا. کہا صحابہ اکرام کو کم عقل کہنے والا، صحابہ کو بے وقوف کہنے والا، وہ خود بے وقوف ہے، وہ خود کم عقل ہے. جو صحابہ کو جس لقب سے یاد کرے گا وہ لقب اسی کی طرف پلٹ جائے گا. صحابہ اکرام کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، صحابہ کو فاسق کہنے والا وہ فاسق ہو جائے گا، صحابہ کو بے وقوف کہنے والا وہ خود بے وقوف ہے. تو اللہ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو کسوٹی بتایا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے صحابہ اکرام کے راستے کو معیاری راستہ قرار دیتے ہوئے جو صحابہ کے طریقے سے اعراض کرتا ہے، اللہ نے ان کے لیے وعید سنائی ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ پر چلے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ ایک راستے پر چلیں، صحابہ کا ایک عقیدہ، صحابہ کا ایک منہج، اور وہ صحابہ کے مخالف راستے پر چلتا ہے، اس کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا. فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستوں کے علاوہ پر چلتا ہے، وہ جدھر چلتا ہے ہم اس کو ادھر موڑ دیں گے. روز قیامت ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اس بات کی پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، جس طرح سابقہ اقوام فرقوں میں بٹ گئے تھے، آپ نے فرمایا جو ہدایت یافتہ گروہ ہوگا، جو فرقہ ناجیہ ہوگا، آپ نے اس کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بتائی، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنے والا گروہ ہوگا، وہی گروہ کامیاب ہوگا، وہی طائفہ منصورہ کہلائے گا۔ تو اگر صحابہ سے متعلق اور بھی کچھ اہم باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ان پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت پیدا فرما، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل سکیں، ان کے راستے پر چل سکیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔